فمنکم من یبخل ومن یبخل فإنما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ قرآن کریم کی سورہ محمد کا ترجمہ اور تفسیر کچھ درسوں سے چل رہا ہے، اور آج ہم اس کی آخری آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ان آخری آیات میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کر لو، اپنے رب سے ڈر جاؤ، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، تو وہ تمہیں تمہارا اجر، تمہارا اچھا بدلہ دے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور وہ تم سے تمہارے مال کا کوئی سوال نہیں کرے گا، تم سے کوئی مال طلب نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کی حقیقت بتا دی کہ یہ دنیا کیا قیمت رکھتی ہے، کیا چیز ہے، اور دو تین لفظوں میں، زیادہ لمبا نہیں، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔ اور کھیل تماشا کیسے ہیں؟ بچے کھیلنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، مٹی کے یا ریت کے گراؤنڈے تیار کرتے ہیں، انہی میں لگے ہوئے ہیں، کافی دیر تک کھلونے بناتے رہے، کبھی گھر بنا لیا، کبھی کچھ بنا لیا، تھوڑی دیر ہوئی ہاتھ مارا، ان سب کو اڑا دیا، اور کئی گھنٹے وہاں محنت کر کے اٹھے اور گھر کو آگے وہاں کوئی چیز بھی نہیں، کیونکہ وہ ریت تھی، گیلی مٹی تھی، اٹھتے ہوئے بعض دفعہ آپ نے خود دیکھا ہوگا بچے پاؤں مار کے جو کوئی گھر وغیرہ بنایا ہوتا ہے وہ بھی توڑ کے نکلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بچوں کے اس کھیل تماشے کے ساتھ اس دنیا کی زندگی کی مثال یا مشابہت دی کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ انسان اگر اپنی آخرت کے لیے کچھ کرے تو یہ دنیا کام کی ہے، اور اگر صرف اپنے پیٹ کے لیے، اپنے نفس کے لیے جو کچھ بھی کرے وہ صرف اپنے نفس کے لیے اور پیٹ کے لیے کرے، تو اس کی مثال اسی بچے کی ہے جو صبح نکلا اور گراؤنڈے تیار کرتا رہا، واپس آیا سب کچھ ڈھا کے آ گیا۔ اور اس بات کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ نہیں بلکہ کئی مقامات پر ذکر کیا کہ اس دنیا کی زندگی اسی طرح کی ہے، سوائے اس آدمی کے جو اپنی آخرت کے لیے کچھ کرے، وہ یقیناً بہترین شخص ہے، اس کا عمل بہترین ہے، لیکن اگر آیا کھیلا اور چلا گیا تو اس نے گویا اپنی ساری زندگی برباد کر دی۔ قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام پر سورۃ الحدید میں آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اعلموا، یہ بات اچھی طرح جان لو، یہ بات تمہارے علم میں ہو جانی چاہیے، محفوظ ہو جانی چاہیے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، وہی الفاظ کہ یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے، وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ، زیب و زینت ہے، تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور زیادہ مال اور زیادہ اولاد کی خواہش اور اسی کے پیچھے چلنا ہے۔ دنیا میں یہی کچھ ہے، گویا کہ
یہاں بھی اللہ رب العزت نے انہی الفاظ کے ساتھ بات کو شروع کیا کہ یہ بات اچھی طرح جان لو، اس دنیا کی زندگی کھیل تماشا، یہ ناپائیدار، اس دنیا کی زندگی کا کوئی پاؤں نہیں ہے۔ آدمی کہے کہ میں اتنے ہزار سال اور اتنا عرصہ، اس دنیا کو بالآخر بچے کے گروندے کی طرح گرنا ہے، ختم ہونا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کچھ لوگ آئے جن کی عمریں بہت لمبی تھی، لیکن دنیا میں رہے تو نہیں، لمبی زندگیاں گزاری۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کی عمر ہزار ہزار سال، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال بعد فرمایا، اور ان سے پہلے لوگوں کی عمریں اس سے بھی زیادہ ہوں گی، کیونکہ عمر آہستہ 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 کم ہوتی جا رہی ہے، اور ہماری باری آئی تو ہماری عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان۔ لیکن جو 1000 سال جیا بالآخر مر گیا، 1500 سال جیا بالآخر مر گیا۔ اس دنیا میں ہمیشگی کسی کو نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو مرنا ہے۔ کوئی 1000 سال جی کے مر گیا، کوئی 200-400 سال جی کے مر گیا، اور کوئی ہے وہ 60-70 سال جی کے مر جائے گا۔ اس دنیا ناپائیدار میں کوئی مستقل رہنے والا نہیں، یہ کھیل تماشا ہے۔ اللہ رب العزت نے جا بجا یہ بات فرمائی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ بات جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، وزینۃ، اور زینت آرائش و زیبائش ہے، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور یہ محض تمہارے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کی جگہ ہے کہ میری اولاد زیادہ، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تم سے مال زیادہ، کوئی کسی انداز سے فخر کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا بس یہی ہے، سوائے اس کے کہ جو آدمی اس دنیا کو آخرت کے لیے کھیتی سمجھ لے اور کچھ بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا ہے، الدنیا ملعونہ، الدنیا ملعونہ الا ذکر اللہ ومن والہ، یہ ساری کی ساری دنیا ملعون ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے، یا جو اللہ کے ذکر سے متعلقہ ہیں ان کے علاوہ یہ دنیا ملعون ہے، بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں بھی بیان فرمایا۔ چنانچہ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 91 میں، آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں ان کی دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا۔ اب اپنے دین کو کھیل تماشا کیسے نہ آئے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں دین دیا، ہمیں کتاب عطا فرمائی، ہمارے پاس نبی بھیجا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ قرآن سکھلایا، زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا گر سکھلایا، ہمیں نظام حیات دیا کہ زندگی گزارنے کے لیے کون سا طریقہ کار استعمال کرنا ہے، کس راستے پر چل کر یہ زندگی گزارنی ہے۔ ایک آدمی وہ راستہ چھوڑ دے، اللہ کا بتایا ہوا راستہ بھی چھوڑ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا بھی راستہ چھوڑ دے، اور یہ بھی سمجھے کہ میں دیندار ہوں، اس نے تو گویا اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکام پر نہیں چل رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام پر نہیں چل رہا، بلکہ اپنی مرضی کا دین تیار کر رکھا ہے، اسی پہ چل رہا ہے۔
اب یہ بظاہر تو بات لگتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آدمی دیندار بھی ہے اور وہ کیسے اپنی مرضی پہ کر چل رہا ہے۔ ہمارے سامنے ہمارا پاکستان، ہمارے سامنے ہمارا ہندوستان، ہمارے سامنے ہمارا بنگلہ دیش، آپ کبھی فرصت میں کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر اب اگر کہیں کہ اتنی بڑی جماعت، کیا یہ سارے غلط ہو سکتے ہیں؟ وہ بات نہیں۔ اگر اتنی بڑی جماعت میں حق ہوتا تو 313 تو پھر باطل پر دینا، کیونکہ دوسری طرف اتنی بڑی جماعت مسلمان مٹھی بھر، آج بھی پوری دنیا کی گنتی کر کے بتا دیا گیا کہ اس وقت مسلمان کتنے ہیں؟ 1.5 ارب۔ دنیا میں مسلمان 1.5 ارب اور غیر مسلم کتنے ہیں؟ غیر مسلم ہیں 6 ارب ٹوٹل، 6 اربوں میں سے 1.5 ارب مسلمان، 4.5 ارب کافر۔ اگر بڑی جماعت ہی حق ہوتی تو پھر کافر ہی حق پر تھے۔ آج بھی مسلمان تھوڑے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے اندر ہماری جماعتیں جو ہیں ان میں بھی تعداد آپ دیکھیں گے بڑی بڑی تعداد ہے۔ بلا شبہ اگر کہا جائے کہ یہ سواد اعظم ہے، امت کا سب سے بڑا ٹولہ ہے تو کوئی شک نہیں، لیکن سب سے بڑا ٹولہ ہونا یہ صداقت کی دلیل نہیں، یہ حقانیت کا ثبوت نہیں ہے۔ صداقت اس کے پاس اور حق اس کے پاس ہے جس کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ جو کتاب و سنت پر چلنے والا ہے وہ حق پر ہے، وہ صحیح دین پر ہے، اور جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی شریعت بنا کے چلا رہا ہے وہ آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا۔ اب آپ گنتی کر کے دیکھیں ہمارے ملکوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر کتنے کام ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، جو نبی سے ثابت نہیں وہ قرآن میں کہاں ہوگا؟ قرآن کریم میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں، چاروں خلفائے راشدین کے یہاں نہیں، صحابہ کرام 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابہ کے پاس بھی وہ عمل نہیں اور ہمارے یہاں ہے، وہ کہاں کا دین ہوگا؟ اس کو دین کہا جا سکے گا؟ نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ خلفاء کے پاس، نہ صحابہ کے پاس، اور ہمارے پاس ہے یا نہیں ہندوستان میں، پاکستان میں؟ آپ صبح سے لے کے شام تک اور بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، یہ 2 دور ہماری زندگی صبح سے شام تک، اور انسان کی زندگی بچپن سے لے کر موت تک آپ دیکھیں سنتوں کو چھوڑ کر بدعتیں رنگا رنگ ہماری زندگی میں بھری ہوئی۔ صبح اٹھنے سے لے کے وہ کام شروع ہوتا ہے، شام تک چلتا ہے، بچے کے بچپن سے شروع ہوتا ہے، بڑھاپے اور موت تک چلتا ہے، بلکہ ہماری تو موت کے بعد بدعتیں بے شمار ہیں۔ آدمی مر گیا اور اپنے لیے بدعتوں کا دروازہ کھول کے چھوڑ گیا۔ کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں جو یہ وصیت کر کے تو نہیں گئے ہوتے کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر مزار بنانا، اور کچھ ایسے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا مزار تیار کر کے جاتے ہیں۔ ایسی ٹیم تیار کر دی، ایسے لوگ، ایسی فوج تیار کر کے گئے جو تیار ہیں کہ کب حضرت مریں اور ہم ان پر بہترین مزار تیار کریں۔ اور ہم بعض لوگوں کو ذاتی طور پر جانتے ہیں، وہ اپنا مزار تیار کر کے بیٹھے ہیں اور ابھی زندہ ہیں، ابھی زندہ ہیں اور مزار اپنا تیار کر لیا ہوا اور اسی کے ارد گرد زندگی گزار رہے ہیں، اور گھر والوں کو وصیت ہے کہ ہمیں یہی دفن کرنا ہے۔ مرنے کے بعد بھی ایسے لوگوں نے اپنے لیے بدعات کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ دین کو کس کس انداز سے ہم نے کھلونا بنا رکھا ہے۔
اگر دین سے ہٹ جائیں تو یہ پوری زندگی کھیل اور تماشا، اور قرآن و سنت سے ہٹ کے کوئی بھی دین اختیار کر لیں، کوئی بھی رنگ اختیار کر لیں تو وہ دین کے نام پر کھلواڑ ہوگا، دین کو کھیل اور تماشا بنایا گیا ہوگا، وہ دین نہیں ہوگا۔ اب ہماری زندگی میں جتنی بدعات ہیں ان کی گنتی کریں تو یہ بات لمبی ہو جاتی ہے، اس موضوع پر کتابیں موجود ہیں۔ بدعات کتنی ہیں، کس کس طرح کی ہیں؟ نماز میں بدعات، روزے میں بدعات، حج میں بدعات۔ حج تو بھی کل گزر رہا ہے، ایک دو نہیں۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سے زیادہ بدعات پورے حج کے دوران گنوائی۔ آئے ہیں حج کرنے کے لیے، سنت کی خلاف ورزیاں کر کے اپنی طرف سے اتنے اعمال داخل کر رکھے ہیں حج میں، اور وہ احرام سے لے کر احرام باندھنا، اس کے محرمات سے متعلقہ، مباحات سے متعلقہ، طواف سے متعلقہ، سعی سے متعلقہ، عرفات سے متعلقہ، مزدلفہ سے متعلقہ، منا سے متعلقہ، کنکریاں مارنے سے، جگہ جگہ قدم قدم پر ہمارے لوگ بدعات کو لے کر چل رہے ہیں۔ انہوں نے دین کو بالکل کھلونا بنا کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، جن لوگوں نے اپنے دین کو کھلونا بنا رکھا ہے اور جنہیں ان کی دنیا کی زندگی نے بہکا رکھا ہے، پھسلا رکھا ہے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، قیامت کے دن اللہ انہیں کہے گا جس طرح تم ہمیں بھول گئے تھے آج ہم تمہیں بھول بیٹھے۔ اللہ رب العزت بھول سکتا ہے؟ بھول اللہ کی صفات میں سے بھی نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہ تم نے ہماری پرواہ نہیں کی، تم نے ہمیں جان بوجھ کے بلا دیا، ہم بھول نہیں سکتے، لیکن جس طرح تم نے بلائے رکھا ہم نے تمہیں بلا دیا۔ انسان میں بھولنا انسان کی صفات میں سے ہے، اللہ رب العزت اس سے پاک ہے، لیکن اللہ رب العزت انسانوں کے بعد کرتوتوں کے مقابلے میں وہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ دھوکہ دینے کا لفظ قرآن کریم میں ہے یا نہیں؟ یخادعون اللہ، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، فرمایا اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس صفت سے بری ہے، منزہ ہے، لیکن صرف جیسے یہاں ہے کہ جیسے تم نے ہمیں بلا دیا ہم نے تمہیں بلا دیا، یہ صرف جزا ہے، ورنہ اللہ رب العزت اس قسم کی صفات سے منزہ ہے، پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم تمہیں اسی طرح بھول جائیں گے جس طرح تم نے ہمیں یا ہمارے آج کے دن کی ملاقات کو بنا دیا تھا۔ اور یہ نتیجہ کس بات کا ہوگا؟ کہ ان لوگوں نے اللہ کے دین کو کھلونا بنا رکھا ہوگا۔ ایسے ہی سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 70 میں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وہی بات یہاں بھی وَذَرِ الَّذِينَ، اے میرے نبی ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، ان لوگوں سے اجتناب کیجئے، ان کی طرف توجہ نہ دیجئے جو اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور جنہیں ان کی دنیا کی زندگی نے پھسلا رکھا ہے، بہکا رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور فرمایا کہ انہیں اس قرآن کریم کے ساتھ نصیحت کرتے رہیے، اے میرے نبی ان کو نصیحت کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے نتیجے میں کسی طرح پھنس نہ جائے۔ آپ نصیحت کرتے رہیے، کہیں غلط لائن پہ چڑھ کر یہ اپنے ہی کرتوت اور اپنے کردار کے نتیجے میں نہ پھنس جائے۔ اللہ رب العزت نے یہاں بھی فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس دین کو اپنے کھلونا اور تماشا بنائے ہوئے ہیں، اور انہیں زندگی نے، اس دنیا کی زندگی نے بہکا رکھا ہے، پھسلا رکھا ہے۔ اور ایک مقام سورۃ الانعام کا آیت نمبر 32 ہے
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اس دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور بہترین زندگی آخرت کی زندگی ہے. لیکن آخرت کی بہترین زندگی کن کے لیے ہے؟ للذین یتقون، جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ اللہ رب العزت نے ان 4-5 مقامات پر اس بات کو بار بار دہرایا کہ دنیا کی زندگی ایک تماشا ہے سوائے اہل تقوی. اگر آدمی تقوی اختیار کرے، اگر آدمی صحیح ایماندار ہو، تو پھر اللہ رب العزت انہیں یؤتکم اجورکم، پھر اللہ تمہیں اجر، ایک اجر نہیں بلکہ فرمایا تمہیں اجور، تمہیں تمہارے ہر عمل پر اللہ بے شمار بدلہ عطا کرے گا. ولا یسألکم اموالکم، اور اللہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا. اللہ کو ہمارے مال کی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ فرما رہا ہے مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے. ابھی کل قربانیاں گزری ہیں، مسلمانوں نے بڑے شوق ذوق سے یہاں ہزاروں کے لحاظ سے، ہزاروں کے حساب سے، ہزاروں ریالوں کے حساب سے قربانیاں دی. اللہ رب العزت ان قربانیوں کو قبول فرمائے. ہمارے پاک و ہند میں چونکہ پیسے چھوٹے چھوٹے ہیں، یہاں کی نسبت پاکستان کا روپیہ شاید 27، یہاں 1 ریال پاکستان کے 27 روپے، 26-27، اور انڈیا کے 12-14 ہیں، 17، اور بنگلہ دیش کے. ظاہر ہے کہ 1 ریال کے مقابلے میں اتنے زیادہ تو پاکستان انڈیا میں اس مرتبہ قربانیوں کی قیمتوں میں آیا کہ اتنے لاکھ کی قربانی. اب سینکڑوں میں بات نہیں رہی، اتنے لاکھ کی قربانی. اور یہ قربانیاں بکی، لوگوں نے کی، اور یقیناً ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کے شوق کے ساتھ قربانیاں کی. لیکن کیا 1 لاکھ کی جو قربانی اس نے دی ہے اس کا گوشت اللہ کے پاس پہنچ گیا؟ غریب کی تو سستی چلو صحیح، 1 لاکھ والے کی، 2 لاکھ والے کی، 3 لاکھ والے کی، چاہے کوئی 50 لاکھ کی قربانی دے، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو ان قربانیوں کے گوشت اور ان قربانیوں کے خون نہیں پہنچتے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. اللہ رب العزت کو ہمارا پیسہ نہیں چاہیے، اللہ کو ہمارے دلوں کا تقوی چاہیے، اور وہ تقوی ہی دیکھتا بھی ہے، پیسے، شکل، صورت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلیں اور تمہاری جیبیں نہیں دیکھتا، تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا. اگر اللہ شکل دیکھ کر معاف کرتا، اللہ شکل دیکھ کر جنت دیتا، تو میرا خیال ہے ابو لہب پہلے جاتا. ابو لہب اتنا خوبصورت معروف ہے کہ وہ ابو لہب نام نہیں ہے اس کا نام عبد العزیٰ ہے، لیکن اتنا خوبصورت تھا. یہ جگہ اس کی جیسے بڑا کوئی آگ کا کوئلہ دہک رہا ہوتا ہے، سرخ و سفید اور خوبصورت. مکے کے سرداروں میں سے سردار، مکے کے سرداروں میں سے سردار ہیں، اور انتہائی خوبصورت ہے، لیکن جہنم کا ایندھن بنا. اور اللہ نے دنیا میں اس کے دنیا میں ہوتے ہوتے اس کے جہنمی ہونے کی خبر دے. خوبصورتی کام آئی؟ کسی کام نہیں آئی. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم، سردار تھا، سرداری کام نہیں آئی. اور قارون دنیا کا سب سے بڑا مالدار، آج بھی لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم نے جو رنگ قارون کے خزانوں کا بتایا ہے
شاید اتنا مالدار کوئی نہیں ہوگا. اس کا پیسہ اسے کسی کام آیا؟ نجات کا ذریعہ نہیں بنا. آخرت میں تو کیا ہوگی؟ دنیا میں ہی اس کے کام نہیں آیا. دنیا میں ہی اللہ رب العزت نے اس کو زمین میں دنسا دیا. اللہ رب العزت کو ہمارے پیسے، ہماری دولتیں، ہماری شکلیں، یہ چیزیں نہیں چاہیے. شکل اچھی نہیں ہے لیکن دل میں تقویٰ ہے. آدمی دنیا میں چل رہا ہے، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنا رہا ہے. واقعہ مشہور ہے یا نہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال حدثنی بے ارجا عمل عملتہ فی الاسلام. بلال مجھے بتاؤ، کوئی ایسا کام بتاؤ جو تم کرتے ہو جس کی تمہیں توقع ہے کہ وہ میرا بہت ہی اچھا عمل ہے، جس پر تمہیں زیادہ امید ہے کہ تمہارے لیے وہ اچھا عمل ہے، وہ عمل بتاؤ. تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا، سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں. ہاں اتنا ضرور کرتا ہوں کہ میرا جب وضو ٹوٹ جائے تو میں وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں نماز پڑھ لیتا ہوں. 2 رکعت نماز تحیت الوضو. وضو ٹوٹا، وضو کر لیا اور 2 رکعت نماز پڑھ لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے اسی عمل کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا ہے کہ تو دنیا میں چل رہا تھا اور جنت میں نے اپنے آگے قدموں کی آہٹ سنی. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو فرمایا کہ یہ آپ کا غلام بلال ہے جو زمین پر چل رہا ہے. رنگ کالا، نقش نین موٹے. آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے یہ مقام کس کو دیا ہے؟ شکل کو. پیسہ بھی نہیں تھا، غلام تھے، بکتے بکاتے آزاد ہوئے اور گزر بسر چل رہی تھی. نہ دولت، نہ کوئی شکل و صورت، لیکن اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا کہ کسی دوسرے کے دولتوں والے کے نصیب کہاں. اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر تم ایمان لے آؤ، اگر تم ایماندار ہو جاؤ، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کر لو، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ اللہ تمہیں تمہارے عملوں کے بدلے دے گا، اجر دے گا. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ اور تم سے تمہارے مالوں کا سوال نہیں کرے گا. آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے، وَاللَّهُ الْغَنِي وَاللَّهُ الْغَنِي وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اللہ غنی ہے، تم فقیر ہو. اب ظاہر ہے کہ غنی تو فقیر سے نہیں مانگتا نا. اللہ غنی ہے، وہ فقیروں سے، اپنی مخلوق سے، وہ دینے والا ہے، لینے والا نہیں. اور اگر ہم کچھ دیتے بھی ہیں تو وہ کہاں جاتا ہے؟ قربانی کا گوشت ہے وہ کہاں گیا؟ ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے گھر والوں کو. اللہ کو تقویٰ پہنچا اور گوشت ہم نے کھا لیا، ثواب بھی ہمیں مل گیا. اگر زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں تو وہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کو جاتے ہیں. اللہ کو تقویٰ ہی جاتا ہے. پیسے ہمارے رشتہ داروں میں بانٹ گئے، غریبوں میں چلے گئے، رشتہ دار غریب ہیں اس کو چلے گئے. اللہ رب العزت تک ہمارے دلوں کا تقویٰ پہنچ گیا. اللہ رب العزت کو پیسہ نہیں پہنچتا. فرمایا وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ اللہ تم سے تمہارے مالوں کا سوال نہیں، تمہارے مال نہیں مانگتا، اسے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ چاہیے. اور اس بات کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ مال نہیں تقویٰ دیکھتا ہے. ایک آدمی بہت مالدار ہے، وہ ملینز خرچ کرتا ہے، اور ایک آدمی کے پاس صرف 2 ریال ہیں، وہ ان میں سے 1 خرچ کر دیتا ہے. تقویٰ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ اس کے پاس کل تھے ہی 2 ریال، اس میں سے اس نے 1 ریال اللہ کی راہ میں دے دیا. اس نے اپنی پوری پراپرٹی کا 50% اللہ کی راہ میں دیا یا نہیں دیا؟ پراپرٹی 2 ریال، 1 ریال اللہ کی راہ میں دے دیا، گویا کہ 50% اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. اللہ رب العزت کو یہ دل دیکھنا مقصود ہے، وہ ہمارے مالوں کا نہیں. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا
اگر اللہ رب العزت تمہارا مال مانگ بھی لے فَيُحْفِكُمْ اور زور دے کر مانگے، اگر اللہ تم سے تمہارا مال مانگ بھی لے اور زور دے کر مانگے اور مانگے کہ اپنا مال لاؤ مجھے دو، تب خلو، اللہ کہے کہ تم مال دے دو تو تم بخل کرنے لگ جاؤ، مال اللہ کا دیا ہوا اور وہی مانگے تو تم بخل کرنے لگ جاؤ، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ اور اللہ رب العزت تمہارے دلوں میں جو کھوٹ ہے، تمہارے دلوں میں جو مختلف قسم کی چیزیں بھری ہوئی ہیں ان کو اللہ ظاہر کرتا ہے، طلب کرے کہ سارا مال لے آؤ، سارے کھوٹ سامنے آ جائیں، اللہ رب العزت کو ہمارا مال ہی نہیں چاہیے۔ فرمایا ہا انتم ہؤلاء، یہ تم لوگ تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، فمنکم من یبخل، تو تم میں سے بعض اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ فی سبیل اللہ خرچ کرو، جہاد میں خرچ کرو، مجاہدین کو تیار کرنے کے لیے، ان کے خاندانوں کی کفالت کے لیے، تمہارے محلے میں مسجد ہے اس مسجد کی تعمیر یا مرمت کے لیے، تمہارا مدرسہ ہے، بچے قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، اس مدرسے کے لیے خرچ کرو۔ اگر اللہ کہے کہ ان راستوں میں خرچ کرو، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تو تم میں سے تو ایسی جگہوں پہ خرچ کرنے سے بھی بخل کرنے لگے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سارے کے سارے، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، فرمایا تم میں سے، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، تم میں سے کچھ ہیں جو کہ بخل کرنے لگتے ہیں، وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، اور جو بخل کرے گا وہ اپنے نفس کے ساتھ ہی بخل کرے گا، اللہ کا وہ کیا بگاڑے گا؟ اگر بخل کرے گا تو اللہ کا کیا بگاڑے گا؟ جیب میں سے پیسہ نکال کر اپنے غریب رشتہ دار کو دے گا تو غریب رشتہ دار کی پرورش کرے گا، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اور اگر پیسہ نہیں نکالتا، اپنے رشتہ دار کو نہیں دیتا تو بھی اپنا نقصان کرتا ہے، اللہ کا کیا بگاڑے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اگر بخل کرتا ہے تو وہ بخل بھی اپنی جان سے کرتا ہے، اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے، اللہ رب العزت کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ واللہ الغنی، اللہ مالدار ہے، اللہ غنی ہے، اللہ تمام دولتوں، پوری دنیا اور پوری کائنات کا مالک ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم فقیر ہو، تم مسکین ہو، تم غریب ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے کہا۔ اس مقابلے میں دوسری طرف یہودیوں نے کیا کہا؟ اللہ نے مسلمانوں کو کہا کہ تم فقیر ہو اور اللہ غنی ہے، اور مسلمانوں کا اللہ کے مقابلے میں تو یہ ایمان ہے، اللہ غنی ہے، اللہ مالک ہے، اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، ہمیں تو کوئی حیثیت ہی نہ۔ اگر اللہ کسی کو وقتی طور پر کچھ دیتا ہے تو وہ بھی اس کے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ کوئی کسی جگہ کسی سٹاپ پہ آ کے رک گیا، کوئی کسی پہ رک گیا، کسی نے 40 سال اس مال سے عیش عشرت دیکھ لی، کسی نے 60 سال، کسی نے 100 سال، بالآخر گیا۔ مستقل ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ مستقل مالک وہ ہے، ہمیں تو وقتی طور پر کچھ ملتا ہے استعمال کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ تم فقیر ہو، اللہ غنی ہے۔ اور یہود بدبخت کہا کرتے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے۔ جب انہوں نے سنا کہ اللہ کہتا ہے کہ کوئی مجھے قرضہ دے، کوئی مجھے قرضہ دے، غریبوں مسکینوں کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو انہوں نے اس کو غلط رنگ دیا اور نعوذ باللہ اللہ کا بھی استہزاء کیا، کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم سے مانگتا ہے، وہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ مجھے قرضہ دو، جبکہ اللہ رب العزت اپنے لیے نہیں، ہمارے ہی رشتہ داروں کے لیے، ہمارے غریب بھائی بہنوں کے لیے وہ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ،
اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرو، اور اگر تم نے عمل نہ کیا وَإِن تَتَوَلَّوْا اگر تم پھر گئے، اگر تم نے اللہ رسول کے احکام کو چھوڑ دیا، اگر بے رخی کی دین سے، تو اللہ رب العزت یہ طاقت رکھتا ہے کہ تمہیں دنیا سے اٹھا دے اور نئی دنیا بسا لے۔ اللہ کے پاس یہ طاقت ہے یا نہیں؟ اللہ جب چاہے، آج جو یہ کھیل بنی ہوئی ہے انسانوں کی، اللہ چاہے تو سارے کے سارے انسانوں کو اٹھا لے، ایک لمحہ میں پورے انسانوں کو اٹھا کے دوسرے لمحہ میں پوری دنیا کو بسا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے وہی بات بیان فرمائی اور فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا اگر تم پھر جاؤ، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اللہ تمہارے بدلے میں دوسری قوم لے آئے گا، اللہ تمہیں بدل کر دوسری قوم لا کے آباد کر دے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ اور پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں۔ اگر تم نے دین کو چھوڑ دیا، بے رخی برتی، دین کی طرف پشت کی، دین پر عمل نہیں کیا، اللہ رسول کے احکام کو چھوڑ دیا، تو اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہیں یہاں سے اٹھائے اور دوسری قوم لا کے بسا دے۔ ثم لا يكونوا امثالكم اور پھر وہ تم جیسے بھی نہ ہوں گے، یعنی اللہ رب العزت اس کی بات کو ماننے والے، اس کے نبی کی باتوں کو ماننے والے لوگوں کو لا کے آباد کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سورت کا اختتام اللہ رب العزت نے انہی کلمات پر فرمایا، دنیا کی اس بے ثباتی، دنیا کی حقیقت بیان کر دی کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ عارضی کھیل تماشا ہے، آئے کوئی 40 سال، کوئی 60 سال، کوئی 100 سال، کوئی 1000 سال، 1500 سال، لیکن یہاں سے جانا ہی جانا ہے، یہ عارضی، یہ دنیا ہمیشگی کے لیے نہیں ہے۔ یہاں اللہ کے پیارے آئے تو وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے، اور اللہ کے بڑے بڑے دشمن آئے تو وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے۔ اللہ کے پیاروں میں سے ایک نام صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جائے، کیا آپ سے پیارا بھی کوئی اللہ کو ہے؟ پورے بنی نوع انسان کے اشرف ترین انسان اور اللہ کے محبوب ترین انسان دنیا میں وہ بھی نہیں رہے۔ اور اگر اللہ کے دشمنوں میں سے کوئی کہا جائے، اللہ کا تو بیکار نہیں سکتے، لیکن اس کے سامنے اپنی خدائی کا اعلان کر کے اللہ کی دشمنی کی انتہا کرنے والا فرعون، اللہ نے ذلیل کر کے غوطے دے دے کے اس کو پانی میں مارا، زندہ وہ بھی نہیں رہا۔ اور اگر دولت کی بات کریں تو قارون ہے، قارون، حامان، فرعون، شداد، ابو لہب اور انبیاء کرام دوسری طرف، نہ اللہ کے پیارے ہمیشہ رہے، نہ اللہ کے دشمن ہمیشہ رہے، اور نہ یہ دنیا ہمیشہ کی ہے، بلکہ یہ عارضی ہے، کسی وقت بھی یہ دنیا کسی کے ہاتھوں سے نکل سکتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کریں، اللہ کی ذات پر اپنا ایمان مضبوط رکھیں، اور پھر یقین رکھیں کہ اللہ ہمارے ہر عمل کا بدلہ ہمیں یقیناً دے گا، ہمارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آئندہ سورت جو انشاءاللہ اگلے درس میں شروع ہوگی وہ ہے سورت الاحقاف۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے لکھا ہے کہ میرے بھانجے بھانجی کی، شاید یہ دو ہیں، بھانجے بھانجی کی طبیعت خراب ہے، دو ہے تو ایک ہے تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اگر کوئی اور بھی بیمار ہے تو اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں ادھر پاکستانی اسکول ایریا میں، جنہوں وہ پاکستان گئے ہوئے ہیں، ان کی چچی بھی لگتی تھیں اور ساس بھی، پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان
کی مغفرت فرمائے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ فرمائے۔ کیا ہے کہ میری شاید بھتیجی لکھا ہے یا کہ 2 لڑکوں کو ڈینگو کا بخار آیا۔ یہ ڈینگو ہے یا ڈینگی ہے؟ ڈینگو ہی ہے۔ ڈینگو کا بخار آیا ہے، دعا خانے میں شریک ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان دونوں بچوں کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ یہ آج کل شاید یہ بخار کافی پھیلا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں پاکستان میں ان کے لیے بھی دعا کریں، محترم سید ڈاکٹر طالب الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ یہی بخار ڈینگو جو ہے یہ ان کو بھی پچھلے دنوں تھا۔ کتنے کلومیٹر کے بعد سفرانہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور واپسی پر اپنے مقام تک سفرانہ پڑے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ قصر، سفرانہ جس کو کہہ رہے ہیں نا، نماز قصر، وہ کتنے فاصلے پر یا کتنا سفر ہو تو پڑھی جا سکتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قصر پڑھنا بہتر ہے اور پوری پڑھنا جائز ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی پوری پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر سفر قصر کا ہے تو قصر کرنا بہتر ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ جس طرح اس کے احکام پر عمل کرتے ہو اسی طرح اس کی دی ہوئی رعایتوں کو بھی اختیار کرو۔ رعایت کو اختیار کرنے سے عمل بھی ہو گیا اور سنت پر عمل بھی ہو گیا، اللہ کے حکم پر بھی عمل ہو گیا، سنت پر بھی عمل ہو گیا، لہذا دو ثواب۔ لیکن اگر کوئی پوری نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی، یہ نہیں کہ اس کی نماز ہوگی نہیں۔ اب رہا مسئلہ مسافت کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے اور آپ نے ذوالحلیفہ میں آ کر نماز قصر پڑھی۔ اب ذوالحلیفہ اس وقت مدینہ منورہ سے کتنا تھا؟ آج تو معلوم ہے نا کتنا ہے؟ آج مدینہ منورہ سے ذوالحلیفہ کتنا ہے سفر؟ کسی کو معلوم ہے؟ 10 کلومیٹر بتا دیں۔ مدینہ منورہ کے اندر ذوالحلیفہ ہے، 10 کلومیٹر کہاں لے کے جائیں گے؟ اب ہو گیا۔ آج ذوالحلیفہ مدینہ منورہ کے اندر ہے، لیکن اس وقت 3 فرسخ یا 3 فرسنگ، 3 میل یا 3 فرسخ یا 3 فرسنگ، یہ ہے مسافت کی کل مقدار۔ اب فرسخ یا فرسنگ جو ہے وہ ہے 3 میل کا۔ روایت میں حدیث میں دونوں لفظ ہیں، یا 3 میل یا 3 فرسخ۔ اب 3 میل یا 9 فرسخ، 3 میل یا 3 فرسخ یعنی یا 3 میل یا 9 میل، دو ہو گئی نا مسافتیں۔ ان میں سے 3 والی کو چھوڑ دیجئے، 9 والی لے لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ 3 فرسخ ہی ہے۔ اگر کوئی 3 فرسخ یا 9 میل یا آج کے 25 کلومیٹر سفر کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قصر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب 9 میل جو ہیں وہ عموماً 13.5 کلومیٹر بنتے ہیں آج کا جو ہمارا میٹروں کا حساب ہے، لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ 9 میل جو ہمارے آج کے ہیں یہ چھوٹے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کو ہاشمی میل کہا جاتا ہے وہ بڑے ہوتے تھے، لہذا ان کی گنتی کر کے 25 کلومیٹر، اور بعد میں 27 لکھا ہے، وہ 25-27 ہزار کے قریب کیا جاتا ہے۔ اگر سفر ہے 25-27-30 کلومیٹر تو آپ سفر میں قصر کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے کم ہے تو پھر قصر نہ کریں بلکہ پوری نماز پڑھیں۔ اب آپ نے سفر کرنا ہے 80-90-100 کلومیٹر، آپ اپنے شہر کی حدود سے نکل کر 4 کلومیٹر پر بھی کوئی محطہ آ جائے، مسجد آ جائے اور نماز کا وقت ہو جائے، آپ وہاں بھی قصر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا مقام مقصود یہ نہیں ہے۔ آپ کا مقام مقصود 100 کلومیٹر ہے۔ مثال کے طور پر یہاں سے ریاض جانا ہے، مکہ جانا ہے، آپ خبر سے روانہ ہوئے اور مین روڈ پہ چڑھ کے، جو بھی کوئی مین روڈ باہر کی ریاض روڈ جو ہے مکہ روڈ، وہاں چڑھ کے کوئی بھی پیٹرول پمپ پائے وہاں آپ رک جائیں۔ اب آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیچھے 9 یا 12 کتنے کلومیٹر ہوئے یا نہیں، کیونکہ ہماری منزل مقصود مکہ ہے اور مکہ 1500 کلومیٹر تقریباً دور ہے، اور ہم اپنے شہر کی حدود سے نکل چکے ہیں، یہ شرط ہے۔
اپنے شہر کی آخری حدود سے آدمی باہر نکل جائے تب قصر شروع ہوتی ہے. اگر شہر کے اندر ہو اور اپنے گھر سے نکل کے قصر پڑھنا چاہے تو پھر تو شہر کے اندر ہی قصر شروع ہو جائے. اب ریاض جو ہے، ریاض پورا شہر تقریباً 100 کلومیٹر کے قریب ہے. جدہ ہے، کراچی ہے، اسی طرح میرے خیال ہے بامبے، دہلی وغیرہ ہے. اتنے بڑے بڑے شہر ہیں کہ اس کے اندر ہی اگر یہ میل لے تو کئی مرتبہ وہ قصر بن جاتی ہے. لیکن وہاں قصر نہیں ہوگی، اپنے شہر کی آخری حدود سے، آخری گھروں سے باہر نکل کے جا کے قصر شروع ہوتی ہے. اور واپسی پر اپنے مقام تک سفرانہ کب تک، یعنی کہاں تک واپس آتے ہوئے پڑے گا. اگر راستے میں کسی بھی جگہ کسی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ابھی وہ گھر نہیں پہنچا اور وہ وہاں پڑھنا چاہتا ہے، وہ وہاں قصر نماز کر سکتا ہے. یہ کوئی شرط نہیں کیونکہ وہ ابھی تک سفر میں باقی ہے. لیکن اگر قریب آ گیا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اپنے گھر میں بھی پہنچ کے پڑھ سکتا ہوں، اپنے شہر کی مسجد میں، اپنے گاؤں کی مسجد میں یا اپنے محلے کی مسجد میں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ آ کے باجماعت اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں پوری نماز پڑھے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو